امی ہر وقت بیمار رہتی تھی اور ابا ان سے لڑتے رہتے تھے۔ دادی اماں یہ سب دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ پھر ایک دن دادی اماں کے کمرے سے جو سامان ملا وہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا امی کو بیمار پایا اور دادی کو امی سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ دادی میری امی کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ جب کبھی امی مطمئن ہوتی یا سکون میں ہوتی، دادی اماں کوئی نہ کوئی فساد کھڑا کرتی تھی۔ ویسے تو وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، اگر گھر کا کوئی کام کرتی تو 100 باتیں سناتی۔ اس وجہ سے میں کوشش کرتی تھی کہ تمام کام خود ہی کر لوں، کیونکہ امی کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر پانی تک نہیں پی سکتی تھی، اور شاید امی کی بیماری کی وجہ سے ہی ابو ان سے دور ہو گئے تھے۔ ابو نہ صرف ان سے دور ہو گئے تھے بلکہ ہم سے بھی دور ہو گئے تھے۔ وہ صبح سویرے جاتے اور رات کو دیر سے واپس آتے اور کھانا کھا کر سو جاتے تھے۔ مجھے اب ان سے بات کیے ان کی آواز سنے بھی ہفتے گزر جاتے تھے۔ میں ہی جانتی تھی کہ اس ماحول میں کس طرح گزارا کر رہی ہوں۔ کبھی کبھار تو میرا دل کرتا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، لیکن جب امی کا اور چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال آتا تو ٹوٹ جاتی تھی۔ میری ممی بچپن میں ہی میری خالہ کے بیٹے سے طے ہو گئی تھی۔ خالہ 2 بار امی کے پاس آ چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میری شادی اپنے بیٹے سے کروا دیں۔ میرے میٹرک کے امتحان ہو چکے تھے۔ ہمارے خاندان میں میٹرک میں ہی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی تھی۔ امی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں خود ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں امی کو اس حالت میں اکیلے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ میری چھوٹی بہن ابھی 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ وہ اس قابل نہیں کہ گھر کے کام کاج کرے اور امی کو سنبھالے۔ اس وجہ سے میں نے امی کو کہا کہ وہ خالہ سے تھوڑا وقت مانگ لیں۔ خالہ میری بہت اچھی تھی، انہوں نے بھی کوئی واویلا نہیں کیا، بلکہ ہماری بات مان لی۔ میرا منگیتر آرمی میں تھا۔ میں نے اس سے کبھی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اس سے ملی تھی۔ بس ہمارا آمنا سامنا صرف اتنا ہی تھا۔ جب کبھی وہ میرے گھر آتا تو اسے ایک نظر دیکھ لیتی۔ نہ تو میں نے کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی میری طرف قدم بڑھایا تھا۔ میری دوست اکثر مجھے اس بات پر تنگ کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی، لگتا ہے تمہارا منگیتر تم میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا، ورنہ ہمارے منگیتر تو جب کبھی آتے ہیں ہمارے لیے اتنی زیادہ چیزیں لاتے ہیں اور ہم سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر اکثر میں اداس ہو جاتی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آتا تھا۔ میں وہ بد نصیب تھی جسے نہ تو اپنے ماں باپ کا پیار ملا تھا اور نہ ہی کسی اور کا۔ اپنی دوستوں کو میں کوئی جواب نہیں دیتی تھی، بلکہ ان کی باتوں پر پھیکا سا مسکراتی تھی اور کہہ دیتی، شاید اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، اب میں کیا ہی کر سکتی ہوں۔ جبکہ اندر ہی اندر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ہمارے گھر میں سب سے عجیب بات جو تھی وہ یہ تھی کہ دادی اپنے کمرے میں کسی کو بھی نہیں جانے دیتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ کسی کو اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتی۔ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر جا کر کھڑا ہو جاتا تو دادی اماں واویلا مچانا شروع کر دیتی، اور نہ صرف اس کو باتیں سناتی بلکہ اپنی لاٹھی سے اس کی پٹائی بھی کرتی تھی۔ میں پورے گھر کی صفائی کرتی، لیکن یہاں پر آ کر رک جاتی تھی، کیونکہ دادی اماں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کی کمرے کی صفائی کروں۔ اس قدر بوڑھی ہونے کے باوجود دادی اماں اپنے کمرے کی صفائی خود ہی کیا کرتی تھی۔ اکثر مجھے تجسس ہوتا تھا کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو دادی ہم لوگوں سے چھپا رہی ہیں۔ میں نے کئی بار یہ سب کچھ دیکھنے کی کوشش بھی کی، لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار میں اور میری دوست کمرے میں جانے ہی لگے تھے جب دادی اماں نے ہم دونوں کو پکڑ لیا۔ انہوں نے نہ صرف ہماری بے عزتی کی بلکہ ہماری پٹائی بھی کی۔ اس دن کے بعد ہم نے توبہ کر لی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اس کمرے میں دوبارہ نہیں جائیں گے۔ میں نے ایک بار امی سے اس بارے میں بات کی تو جواباً امی نے بھی ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگی،
بیٹا میں بھی آج تک یہ معلوم نہیں کر پائی، اور اس کمرے میں کیا ہے، جب سے میری شادی ہوئی تب یہ کمرہ بنا تھا، مجھے بھی اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں۔ میں نے بھی کئی بار پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ پھر میں نے تمہاری دادی اماں کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے۔ کچھ عرصے تک میرا دھیان بھی اس چیز سے ہٹ گیا، لیکن کچھ عرصے پہلے جب خالہ نے دوبارہ اس بارے میں بات کی تو میرے دل میں دوبارہ خواہش پیدا ہونے لگی۔ اس بار میں نے دوبارہ اپنی اسی دوست سے رابطہ کیا جس نے میرے ساتھ ہی دادی اماں سے مار کھائی تھی۔ میری بات سن کر وہ تیزی سے بولی، معاف کرنا بہن، میں نے دوبارہ تمہاری دادی سے نہیں پٹنا۔ لیکن اس بار میں نے اسے منا لیا اور کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس بار ہم نہیں پکڑے جائیں گے بلکہ جان کر رہیں گے آخر معاملہ کیا ہے۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ اچھا سا پلان بنائے۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ 2 دن بعد اس بارے میں بات کرے گی۔ فی الحال وہ اپنے نانوں کے گھر جا رہی ہے، اس کی نانوں کی طبیعت خراب ہے، لہٰذا میں اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک رات پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر اپنی سائٹ پر دیکھا تو وہاں پر پانی کا جگ نہیں تھا۔ پیاس کی شدت تیز تھی، لہٰذا میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی۔ میں اکثر رات کو اٹھنے سے گریز کرتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے رات کے اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ رات کا اندھیرا مجھے اپنے اندر ہی گم کر دے گا اور پھر کوئی بھی مجھے نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ میں پانی پی کر واپس آ رہی تھی جب مجھے دادی کی کمرے کی لائٹ جلتی ہوئی نظر آئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، آخر دادی اس وقت جاگ کر کیا کر رہی تھی؟ ہزاروں طرح کے سوالات تھے جو میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ جا کر دیکھوں، کیا واپس چلی جاؤں؟ ایسا نہ ہو دادی دوبارہ مجھے پکڑ لیں اور آدھی رات کو میری پٹائی لگائیں۔ پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں دادی کی کمرے کی طرف چلی گئی۔ پہلے میں نے کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی، لیکن قسمت خراب تھی، کھڑکی بند تھی، لہٰذا میں کچھ بھی نہ دیکھ سکی۔ پھر میں دروازے کی طرف چلی گئی۔ میں نے تھوڑا سا زور لگایا لیکن دروازہ بند تھا۔ میں واپس جانے ہی لگی تھی جب دادی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ دادی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں چونک کر رک گئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ مجھے کچھ بھی صحیح طرح سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اتنا معلوم ہو رہا تھا کہ دادی کے علاوہ بھی کوئی اور کمرے میں موجود ہے۔ میں حیران ہو رہی تھی، آخر کمرے میں دادی کے علاوہ کون موجود ہو سکتا ہے؟ دادی کی یہ عمر بھی نہیں تھی کہ میں دادی پر کسی قسم کا شک کرتی، لہٰذا میں وہی کھڑی ہو کر سوچنے لگی۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دادی دروازے کی طرف آ رہی ہے۔ میں تیزی سے وہاں سے ہٹی اور بھاگتی ہوئی برآمدے میں چلی گئی۔ دادی نے دروازہ کھولا۔ برآمدے میں کھڑی میں دادی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ دادی نے دروازہ کھول کر آس پاس دیکھا، اپنی اچھے طریقے سے تسلی کی اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ اب میں اس شخصیت کو دیکھ پاؤں گی جو دادی کے ساتھ تھی، مایوس ہو کر بیٹھ گئی۔ صبح میں نے اس بارے میں امی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح جیسے ہی میں ناشتہ بنا کر فارغ ہوئی، بھاگتی ہوئی امی کے پاس آ گئی اور امی کو رات کا واقعہ سنا دیا۔ میری بات سن کر امی بھی حیران رہ گئی اور پھر کہنے لگی، رات کو میں نے خود دروازہ بند کیا تھا، اس کے بعد تو کوئی بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوا، اور جہاں تک گھر کے افراد کی بات ہے تو میرے دونوں بچے میرے ساتھ ہی سو رہے تھے اور تم اپنے کمرے میں تھی، جبکہ تمہارے ابو رات کو واپس ہی نہیں آئے۔ تو پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ واقعی تم نے دادی کی کمرے میں کسی کو دیکھا ہے؟ اپنی امی کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اپنی امی کو کہا، نہیں، میں نے کسی کو دیکھا نہیں، بس مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دادی کمرے میں کسی سے باتیں کر رہی ہیں۔ کیا تم نے اس کی آواز سنی؟ امی کی بات سن کر میں سوچنے لگی اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے سامنے والے کی آواز نہیں سنی تھی،
میں بس دادی کی ہی آواز سن رہی تھی جو کسی سے سوال جواب کر رہی تھی۔ امی نے زور سے مجھے ایک تھپڑ مارا اور کہنے لگی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے یا تم واقعی نیند میں ہی تھی۔ جب تم نے کسی کی آواز نہیں سنی تو تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ تمہاری دادی کسی سے باتیں کر رہی ہیں؟ لیکن امی وہ سوال جواب کر رہی تھی۔ امی نے فوراً میری بات کاٹی اور کہنے لگی، ہو سکتا ہے کہ وہ خود سے ہی باتیں کر رہی ہوں۔ بہت سے لوگوں کو خود سے باتیں کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے، اور تمہاری دادی کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ اکیلا محسوس کرتے ہیں وہ خود سے ہی گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس بارے میں زیادہ مت سوچو اور دادی کی طرف سے اپنا دھیان ہٹا لو۔ یاد ہے نا پچھلی بار تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ امی کی بات سن کر میں نے برا سا منہ بنایا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب تو پتہ لگا کر ہی رہوں گی کہ معاملہ کیا ہے۔ دوسری طرف مجھے دوست پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس سے میں نے پلان بنانے کا کہا تھا، لیکن پلان بنانے کے بجائے وہ خود ہی غائب ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے 2 دن کا کہا تھا، لیکن اب 5 دن ہونے آئے تھے، لیکن اس کی واپسی ممکن نہیں ہو سکی۔ میں نے سوچا کہ کسی اور کو اس کام میں اپنی ساتھ ملاتی ہوں، لیکن آخر کس کو؟ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹکتی تھی۔ وہ دادی کے ہی چیلے تھے۔ جب کبھی میں ان سے دادی کے بارے میں کوئی بات کرتی، وہ بھاگتے ہوئے دادی کے پاس جاتے اور 10 روپے کے پیچھے اپنا ضمیر بیچ دیتے، اور ہمیشہ کی طرح مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک دن شدید گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا، لائٹ گئی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود میری تمام گھر والے سو رہے تھے۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ آخر اس قدر گرمی میں وہ کمروں میں کیسے سو رہے ہیں۔ میں گرمی سے تنگ آ کر باہر صحن میں لگے واحد درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ یہاں سے دادی کا کمرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کمرہ کیا، بس دادی کے کمرے کا دروازہ ہی دکھ رہا تھا۔ اچانک کمرے کی کھڑکی کھلی، مجھے دادی کا چہرہ نظر آیا۔ خدا مجھے معاف کرے، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی منحوسیت پھیلی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ جلد ہی میں نے اپنی سوچوں پر لعنت بھیجی۔ میں دادی کی حرکتوں کو نوٹ کر رہی تھی۔ میری دادی بار بار آس پاس دیکھ رہی تھی کہ کوئی ہے تو نہیں، جبکہ میں سامنے بیٹھی ہنس رہی تھی۔ میری یہ ہنسی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ انہوں نے مجھے ہنستے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ مجھے ان کے ہونٹ ہلتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے منہ ہی منہ میں مجھے یقیناً گالی ہی دی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کھڑکی زور سے بند کر دی۔ میں دوبارہ صبر کی گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے دادی کا کمرہ دیکھنے کا موقع مل ہی گیا۔ اس دن دادی مجھے گھر میں کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ انہوں نے بھی دادی کو کہیں نہیں دیکھا۔ میں اپنی دوست کی طرف جا رہی تھی جب اچانک میری نظر ان کے کمرے کی طرف پڑی، جہاں کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں تیزی سے بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف گئی۔ ابھی میں کمرے کے اندر داخل ہی ہوئی تھی، نہ جانے دادی وہاں پر کہاں سے آ گئی۔ انہوں نے میرا بازو زور سے پکڑا اور مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان میں کوئی طاقت آ گئی ہو۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ دادی جتنی کمزور نظر آتی ہے اس سے کئی زیادہ طاقتور ہیں۔ دادی خونخوار نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ لاٹھی اٹھا کر میری طرف آتی، میں الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ گئی۔ دادی نے ممکن حد تک میرا پیچھا کیا، لیکن جلد ہی وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ اس دن زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی جوانی پر فخر محسوس ہوا۔ میں جلدی سے بھاگ کر دوست کے گھر گئی، اسے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر میری دوست نے برا سا منہ بنایا اور کہا، میں تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ اس کا انجام یہی ہوگا۔ ویسے بھی تمہاری دادی کسی چڑیل کی طرح اس کمرے سے چپٹی رہتی ہیں۔ خبردار جو میری دادی کے بارے میں کچھ کہا۔ بلا شبہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرو۔ میں اپنی دوست کی بات کا برا مان گئی۔ اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بھی مجھ سے معذرت کرنے لگی۔ اور پھر کچھ دنوں بعد ایک عجیب سی بات ہوئی۔ میری پھپھو اچانک ہی ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آ گئی۔
دادی کے پاؤں زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے سے ان کی خوشی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو پیار کرتے ہوئے تھک نہیں رہی تھی، جبکہ ان کے لیے کھانے پکا پکا کر میری کمر ٹوٹ گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ پھپھو کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دوں، لیکن یہاں پر میں بے بس تھی۔ اگر میں ان کی بات نہ مانتی اور ان سے کسی بھی قسم کی بدتمیزی کرتی تو یہاں پر باتیں صرف اور صرف میری امی کو سننا پڑتی، جبکہ میں اپنی وجہ سے اپنی امی کے لیے کسی بھی قسم کی تکلیف پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف پھپھو کے یہاں پر آنے سے امی ابو کی لڑائیاں بڑھ گئی تھی۔ ابو اب مجھے اکثر گھر میں ہی دکھائی دیتے، لیکن وہ امی سے ہمیشہ لڑتے رہتے۔ میں نے ایک دو بار ابو سے بات کی، لیکن الٹا مجھے ہی باتیں سننا پڑی۔ لہٰذا امی نے مجھے منع کر دیا کہ میں ان کی باتوں میں نہ بولوں۔ لہٰذا خاموشی سے تماشا دیکھنے کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب دوبارہ سے وہ زمانہ آ گیا تھا جب میں امی کو روتا ہوا دیکھتی تھی۔ کبھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی ہوتی تو کبھی صحن میں، جبکہ پھپھو دادی کے ساتھ اس کمرے میں بند ہوتی جہاں پر ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ آخر پھپھو ابو کو ایسا کیا کہتی ہیں کہ وہ امی کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بھی ابو اور امی کی لڑائی ہوتی تھی، دادی اس دن ہمارے گھر میں کہکے لگا کر ہنستی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کی کوئی بہت بڑی مراد پوری ہو گئی۔ اس وجہ سے مجھے دادی سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ میں چاہ کر بھی ان سے نرم لہجے میں بات نہیں کر پاتی تھی۔ میرے دل سے ان کے لیے احترام ختم ہوتا جا رہا تھا۔ جب میں ان دونوں کو ہنستا ہوا دیکھتی تو میرا دل کرتا کہ ان دونوں کی خوشیوں کو ویسے ہی آگ لگا دوں جیسے ان لوگوں نے ہماری خوشیوں کو لگا دی ہے۔ لیکن میں بے بس تھی۔ امی نے میری تربیت ایسی نہیں کی تھی، ورنہ میں ان لوگوں کو بتا دیتی۔ میں بس اللہ تعالیٰ کی مدد کی منتظر تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج یہ لوگ جیسے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم پر ہنس رہے ہیں، کل ایسے ہی ان کا مذاق بنے گا۔ اور پھر شاید میری بد دعا تھی یا دادی کی اپنی ہی قسمت، ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اب پھپھو ہم لوگوں کا ویسے مذاق نہیں اڑاتی تھی، بلکہ دادی کے پاس ہی بیٹھی رہتی اور ان کی دیکھ بھال میں لگی رہتی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اچانک انہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے ایک دو بار دادی کے پاس جانے کی اور ان کی خیریت دریافت کرنے کی کوشش کی، لیکن پھپھو نے مجھے ان سے ملنے نہیں دیا، بلکہ دروازے سے واپس بھیج دیا۔ ان حالات میں بھی مجھے ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور بہن بھائیوں کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس جانے کی۔ لیکن انہوں نے تو جیسے قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ میری کوئی بھی بات نہیں مانیں گے۔ اس بار بھی انہوں نے وہی کیا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ سارا دن دادی کے پاس بیٹھے رہتے۔ یہاں پر دادی انہیں کمرے سے باہر نکلنے کے لیے نہیں کہتی تھی۔ جب مجھے پتا چلا یہاں تک کہ دادی انہیں کمرے سے باہر نکلنے کے لیے بھی نہیں کہتی تھی، جب مجھے پتا چلا کہ وہ آدھا دن دادی کے کمرے میں گزار کر آئے ہیں، تو مجھے تجسس ہونے لگا۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں سے پوچھا کہ ان کے کمرے میں ایسا کیا ہے کہ وہ سب کو آنے سے منع کرتی ہے، تو میرے بہن بھائیوں نے کہا وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بالکل نارمل ہے۔ اور ٹھیک ہے، دادی کا بس دل نہیں کرتا کہ ان کے کمرے میں کوئی اور جائے۔ دادی انہی کو اپنے کمرے میں جانے کی اجازت دیتی ہے جن سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ ہم سے وہ بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، جبکہ تمہیں وہ زیادہ پسند نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کی باتیں سن کر میں نے انہیں دو دو تھپڑ لگائے۔ وہ کچھ زیادہ ہی ہوا میں اڑ رہے تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح روتے ہوئے دادی کے پاس چلے گئے۔ اب مجھے پتا تھا کہ کیا ہوگا۔ اب مجھے گالیاں پڑنے والی تھی۔ میں نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں گھسا لی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دادی کی آواز کہیں دور سے آتے ہوئے محسوس ہوئی، لیکن میں نے اس کو نظر انداز کیا اور اپنی دوست کی طرف آ گئی۔ تھوڑی دیر وہاں گزارنے کے بعد میں دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان دنوں خالہ کا فون دن میں کئی بار آتا تھا۔ نہ جانے وہ امی سے کیا باتیں کرتی رہتی تھی۔
اب تو مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر کوفت ہو رہی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی امی سے پوچھا تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میرا منگیتر کیپٹن بن گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے دلی خوشی ہوئی، کیونکہ میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ وہ ایک بڑے عہدے پر ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے دل کو ڈر بھی لگنے لگا، کیونکہ جہاں تک میں نے سنا تھا پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھی لکھی لڑکیاں ہی پسند ہوتی ہیں، جبکہ میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ میں صرف میٹرک پاس تھی۔ میٹرک بھی میں نے مر مر کے کیا تھا اور صرف پاسنگ مارکس ہی حاصل کیے تھے۔ نہ جانے مجھے کیوں لگتا تھا کہ وہ تمام خوبصورت لڑکیاں مجھ سے میرے منگیتر کو نہ چھین لیں اور ہمیشہ کی طرح میں خالی ہاتھ نہ رہ جاؤں۔ امی کی بات سن کر میں نے بھی خوشی منائی۔ میں خالہ سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی جب خالہ نے موبائل میرے منگیتر کو دے دیا۔ امی بھی وہاں سے چلی گئی۔ میں زندگی میں پہلی بار اپنے منگیتر سے بات کر رہی تھی۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ میں نے اس سے اس کا حال پوچھا اور اسے مبارکباد دے دی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی، نہ وہ کچھ بولا اور نہ ہی میں کچھ بولی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بھاری آواز گونجی، آپ سے بہت جلد ملوں گا، تب جب آپ میری محرم بنو گی، تب آپ سے ڈھیر ساری باتیں کروں گا۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ میں نے بھی اللہ حافظ کہا اور موبائل فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ آخر ہم دونوں میں کس طرح کی بات ہوئی۔ میرا دل یکدم ہی اداس ہو گیا۔ جب تک وہ کال پر موجود تھا تب تک مجھے ایک انجانی سی خوشی مل رہی تھی، لیکن اس کے فون رکھنے کے بعد مجھے لگنے لگا جیسے سب کچھ مانند پڑ گیا ہو۔ میں اپنا دھیان آج کے اس واقعے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی اس بات کو بھول گئی، امی میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم نے اپنے منگیتر سے کیا بات کی۔ اس کے ساتھ ہی وہ واقعہ دوبارہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں نے اپنی امی کو کہہ دیا، بس خیریت پوچھی اور بس مبارکباد دی، اس کے علاوہ ہماری کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے آ گئی۔ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی۔ تنگ آ کر میں اپنے بستر سے اٹھ بیٹھی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جہاں چاروں طرف چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آج چاند کی 14ویں رات تھی۔ چاند اپنے جوبن پر تھا۔ سارا گھر ہی اس کی چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ مجھے باہر کا منظر دیکھ کر مزہ آنے لگا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں چھت پر جا کر چاند کا نظارہ کروں۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ میں چھت کی طرف جاتی، مجھے اپنی دادی کے کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اونچی اونچی آوازوں میں رو رہا ہو۔ آوازیں سن کر میں پریشان ہو گئی اور چھت پر جانے کے بجائے دادی کے کمرے کی طرف چل پڑی، جہاں دادی رو رہی تھی اور پھپھو کے سامنے اپنے ماضی کو دہرا رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، مجھے میرا خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، میں نے اس جان پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میں تو اس کی معافی کی بھی مستحق نہیں ہوں۔ جبکہ پھپھو انہیں خاموش کروا رہی تھی اور انہیں یہی کہہ رہی تھی کہ امی، آپ نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے ٹھیک ہی کیا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس بارے میں زیادہ سوچیں۔ لیکن دادی تو اپنے قابو میں نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ یقیناً دادی بے ہوش ہو چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار دادی پر بہت ترس آیا۔ میں نے سوچا کہ دروازہ کھٹکھٹاؤں اور ان سے پوچھوں، لیکن پھر ان کا لہجہ میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ میرے دل میں ان کے لیے دوبارہ نفرت آ گئی۔ میں دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے چھت پر چلی گئی۔ میں کافی دیر تک وہاں پر کھڑی رہی، لیکن میرا دھیان دادی کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ دوبارہ جب میں نیچے گئی تو میں نے دادی کی کمرے کی کھڑکی کو کھلا ہوا پایا، جہاں سے بہت سارا دھواں کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن دھواں میری آنکھوں میں چبھنے لگا اور میری آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اندر سے اب بھی پھپھو کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دادی کو کہہ رہی تھی، بس امی آخری بار ہے، پھر اس کے بعد آپ جو کہیں گی میں آپ کی بات مانوں گی۔
بس ایک آخری بار میری بات مان لیں، میرا ساتھ دے دیں، ورنہ میں تباہ و برباد ہو جاؤں گی، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی اس دنیا میں رسوا ہو؟ پھپھو دادی کی منتیں کر رہی تھی اور ان کے سامنے فریادیں کر رہی تھی۔ یقیناً دادی کو ہوش آ چکا تھا اور اب پھپھو نے ان کے سامنے اپنا کوئی مطالبہ رکھا تھا جسے یقیناً دادی نہیں مان رہی تھی۔ دوسری طرف نیند سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ نہ جانے کب تک ان کا یہ ڈرامہ چلے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کروں، کیونکہ ان ماں بیٹی کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ ان کے لیے اپنی نیند خراب کرنا خود پر ہی بہت بڑا ظلم تھا۔ میں نے انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں گہری نیند سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تب صبح کے 5 بج رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں کچن میں چلی گئی اور دادی کے لیے ناشتہ بنانے لگی، کیونکہ دادی صبح صبح ہی ناشتہ کرنے کی عادی تھی۔ لیکن جیسے ہی ناشتہ بنا کر میں دادی کی کمرے کے سامنے رکھنے لگی، میں نے دیکھا کہ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نہ تو وہاں پر پھپھو تھی اور نہ دادی تھی۔ میں نے اچھی طرح تسلی کی، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ دونوں واپس نہ آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اتنے عرصے سے جو کام میں کرنا چاہ رہی تھی وہ آج لازمی کروں گی۔ میں دادی کے کمرے کے اندر گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اب کسی کے بھی اندر آنے کا امکان نہیں تھا۔ اس کے بعد میں دادی کے کمرے کو چیک کرنے لگی۔ ابھی میں بستر کے نیچے دیکھنے لگی تھی جب میری نظر ڈھیر سارے پتلوں پر پڑی، جہاں پر بہت سی سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارا سامان تھا۔ تب مجھ پر ایک اور راز کا اشکار ہوا کہ دادی جادو کرتی تھی۔ مجھے وہاں پر بہت سی ایسی چیزیں ملی جن پر میری امی اور ابو کا نام لکھا ہوا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ امی اور ابو کے درمیان جتنی بھی لڑائیاں ہوتی تھیں، یہ سب دادی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ مجھے دادی پر شدید غصہ آیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میں تیزی سے کمرے سے نکلی اور ابو کو پکڑ کر اس کمرے میں لے آئی اور انہیں سب کچھ دکھا دیا، اور اس طرح تمام گھر والوں کو اس بارے میں علم ہو گیا۔ سب دادی کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ دن کے وقت دادی پھپھو کے سہارے چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ امی کی طرف آئی اور ان کے قدموں میں گر گئے اور ان سے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگنے لگی۔ کسی کو بھی اس چیز کی امید نہیں تھی۔ امی نرم دل کی مالک تھیں، اسی لیے انہوں نے دادی کو معاف کر دیا، جبکہ ابو دادی سے بات کیے بغیر ہی گھر سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد دادی کچھ ہی دن زندہ رہ سکی اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ دادی کے جانے کے بعد سب کچھ بالکل ٹھیک اور نارمل ہو گیا۔ اب تو نہ امی اور ابو کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھی اور نہ ہی امی بیمار رہنے لگی تھی۔ اب ہمارا خاندان ایک مثالی خاندان بن گیا تھا۔ امی کے ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے میری خالہ کو میری شادی کی تاریخ دی۔ میں نے امی کو منع کیا۔ میں ابھی بھی امی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ ابھی وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس بار انہوں نے میری بات نہیں سنی اور پھر کچھ ہی مہینوں بعد میری شادی ہو گئی اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی خالہ کے گھر آ گئی۔ میرا شوہر میری سوچ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد میرے ہر طرح کے اندیشے ختم ہو گئے، اور تب مجھے پتا چلا کہ میرے شوہر نے اپنی مرضی کے مطابق مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ مجھ سے شروع سے ہی محبت کرتے تھے، لیکن وہ ایک اچھے وقت کا یعنی شادی کا انتظار کر رہے تھے۔